بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الكريم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے وقت قبول فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتي لم تمت في منامها ويمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل الله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب لا لافت- لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون۔ اللہ یتوفی الانفس، اور اللہ ہی ہے جو موت دیتا ہے، جو قبض کرتا ہے جانوں کو، ہی نہ موت، جب اس کی موت آ جاتی ہے، واللتی لم تمت، اور جس کی موت نہیں آتی، فی لم تمت فی منا، تو اس کو نیند میں اس کے قبض کر لے جانا، نیند میں اس کو موت کا اس کے نیند میں قبض کر لیتا ہوں، یعنی اس کو موت آ جاتی ہے۔ فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا، پھر روک لیتا اسے جس کا قضا علیہ، جس کا وقت، جس کا فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے، الموت، موت کا، وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى، اور بھیج دیتا ہے دوسرے کو، إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، ایک وقت مقرر تک، یعنی جس کو پھر واپس بھیج دیتا ہے اس کو ایک وقت مقرر تک۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ ام اتخذوا من دون اللہ، کیا بنا لیا انہوں نے من اللہ کے سوا شفعاء، سفارشی، قل کہہ دیجئے اولو کانو، اگرچہ نہ ہو، لا یملکون شیئا، کچھ بھی ان کا اختیار، کچھ بھی نہ ان کا اختیار ہو، ولا یعقلون، اور نہ ہی وہ سمجھتے ہوں۔ قل اللہ شفاعت جمیع، کہہ دیجئے کہ اللہ ہی کے لیے ہے شفاعت جمیع، ساری کی ساری، لہو ملک السماوات والارض، اسی کے بادشاہی آسمان و زمین میں، ثم الیہ ترجعون، اور اسی کی طرف الیہ ترجعون، تمہارا لوٹنا ہے۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ،
اور جب ذکر کیا جاتا ہے ایک، جب ذکر کیا جاتا ہے وحدہ، ایک اللہ کا ان کے سامنے، اشتمزت قلوب الذین، تو تنگ پڑ جاتے ہیں قلوب الذین، ان لوگوں کے دل، لا یؤمنون بالآخرہ، جو نہیں ایمان لاتے آخرت پر، وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ، اور جو ذکر کیا جاتا ہے من دونہ، دوسروں کا، اس کے علاوہ یعنی اللہ کے سوا دوسروں کا ذکر کیا جاتا ہے، اذا ہم تو اچانک وہ یستبشرون، بہت خوش ہوتے ہیں۔ قل اللہم فاطر السماوات والارض، کہہ دیجئے کہ اے میرے اللہ، فاطر السماوات والارض، بنانے والے یعنی بغیر کے نقش بنانے والے آسمانوں اور زمین کے، عالم الغیب شہادہ تھا، شہادہ، اور غیب کا جاننے والے، اور شہادت یعنی غیب کا اور ظاہر جاننے، غیب اور ظاہر کو جاننے والے، انت تحکم بین عبادک، آپ فیصلہ کریں گے اب اپنے بندوں کے درمیان، فی ما کانوا فی اختلاف، اس میں جو جس میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے، وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا، اور کیا، اور اگرچہ بے شک ان لوگوں کے لیے، ظلموا ما فی الارض جمیعا، جنہوں نے ظلم کیا جو کچھ زمین میں ہے سارا کا سارا ہو، اگر ہو ان کے پاس، ان لوگوں کے لیے جو جنہوں نے ظلم کیا کہ سارے کے سارا زمین میں، وَمِثْلَهُ مَعَهُ، اور اتنا ہی اور اس کے پاس ہو، لَافْتَدَوْا بِهِ، تو وہ فدیے میں دے دے گا اسے، من سوء العذاب، عذاب سے بچنے کے لیے، برے عذاب سے بچنے کے لیے، یوم القیامہ، قیامت کے دن، یعنی وہ سب کچھ دینے کو تیار ہوگا قیامت کے دن، وبدا لہم، اور ظاہر ہو گئی ان کے لیے، من اللہ، اللہ سے، معلوم یکون یحتسب، وہ چیز جو انہوں نے کبھی، جس کا گمان بھی نہیں کیا تھا، یعنی کہ وہ عذاب اللہ کی طرف سے ان پر ظاہر ہو جائے گا جو انہوں نے کبھی گمان بھی نہیں کیا تھا، کیونکہ وہ تو ایمان ہی نہیں رکھتے تھے، وبدا لہم، اور ظاہر ہو گئے کہ ان کے، لہم ظاہر ہو گئے ان کے لیے، سیئات، ان کی برائیاں، ما کا سبو، جو انہوں نے کمائی، جو برے اعمال ان کے وہ سب ظاہر ہو جائیں گے، وہ حاق بہم ما کانوا به یستہزئون، اور گھیر لے گا اسے وہ، ما کانوا به جس کا وہ مذاق اڑاتے رہے، مذاق اڑایا کرتے تھے، وہ چیز ان کو گھیر لے گی۔ تو یہ اللہ پڑھنے لگے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، ایک اللہ کے ہی بارے میں، اللہ ہی کے یعنی اختیار میں سب کچھ ہے، اللہ ہی نے سب کچھ اسی کے اختیار میں، یہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ مثالیں دے دے کے ہمیں سمجھا رہے ہیں، جیسے یہاں اللہ تعالیٰ، اللہ یتوفی الانفس حین موت، اللہ تعالیٰ وہی نہ موت، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے جو آدمی کی جان، موت کو قبض کر لیتا ہے، اور نیند کے وقت بھی، یعنی کہ اور یہ پتہ ہے، نیند کے وقت بھی انسان کے، کیونکہ نیند میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کوئی انسان کو احساس نہیں ہوتا، کوئی شعور نہیں ہے، نہ ہی کوئی ادراک ہوتا ہے، اختیار ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں، ایسا چیز معطل ہو جاتی ہیں، اور وہ بھی موت کی حالت ہی ہوتی ہے، جیسے موت کا اور ہے بھی، کیونکہ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ، کیونکہ اس کے بعد ایک تعلق تو ضرور ہوتا ہے، اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم جب نیند میں سو جاتے ہیں تو ہمارا جسم کام کر رہا ہوتا ہے، اس کا ایک تعلق ضرور ہوتا ہے روح کے ساتھ، مگر ہمیں پتہ کچھ نہیں ہوتا کہ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ ہم پوری حقیقت کو جانتے نہیں ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے فرمایا، بھائی سلون کا روح، قل روح من امر ربی ولا اوتیت من العلم الا قلیلا، جو وہ تجھ سے روح سے بارے میں پوچھتے ہیں تو کہہ دے کہ روح میرے رب کا حکم سے ہے، اور تمہیں علم میں سے ہے بہت تھوڑا ہے اس کے بارے میں علم ہے، مگر اگر دے دیکھیں تو اس کی پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے روح، اس سے ایک تو یہ پتہ چلتا ہے کہ اس روح کے جو ہماری قبض ہو جاتی ہے نیند کے دوران، تو ہم دیکھتے ہیں کہ کیونکہ آپ ایک نیند کی حالت ہے، کیونکہ ہم سونے لگتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھایا ہمیں، وہ ایک دعا سکھائی کہ وہ پڑھ لیا کرو، جب تم نیند سونے لگو تو بستر پہ جاؤ تو پڑھ لیا کرو، اللہم بسمک اموت و احیا، یعنی میں اسی کے نام سے جو مجھے موت دیتا ہے اور زندگی آ رہی ہے، موت میں آ رہی ہے، پھر ہم جب اٹھتے ہیں تو پھر ہم یہی کہتے ہیں، الحمد للہ الذی احیانا بعد ما اماتنا و الیہ النشور، کہ اس سب تعریف اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں زندگی بخشی اس کے بعد کہ اس نے ہمیں موت دی، یعنی ہم نیند میں تھے اور ہمیں اللہ نے اٹھا دیا تو ہم پھر اس کا شکر ادا کرتے ہیں، تو اس سے نیند کی حالت سے کیا ہوتا ہے، اس سے ایک تو ہمیں عذاب قبر کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ عذاب قبر بھی کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ ہے، کہ ہو سکتا ہے کہ ہم جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نیند میں کہیں سے کہیں خواب ہم جو دیکھتے ہیں کہیں سے کہیں پہنچے اور ہوتے ہیں،
किसी में खुशी होती है, ख्वाह में तो हम खुशी महसूस करते हैं, हालांकि हमारा जिस्म पे तो कोई असर नहीं हो रहा, जिस्म तो वही है पर बिस्तर पे होता है। या हमें कोई मुश्किल हो रही होती है, हम उसमें अजाब, उसमें मुश्किल सह भी रहे होते हैं, चीख भी रहे होते हैं, मगर हमारा जिस्म तो वही होता है। और हम बुरे ख्वाह से कभी इंसान उठा खड़ा होता, तो वो रूह पे यानी कि उसका समझ असर हो रहा होता। तो ये, और इससे दूसरी बात जो हमें समझ आती है वो ये भी है कि एक देखें तो अल्लाह तबारक व तआला जिस तरह हमें रोज़ मारता है और रोज़ाना ज़िंदगी बख्शता है, यानी हम रोज़ ही हमें नींद आती है, हम सोते हैं और रोज़ाना उठ भी जाते हैं। तो इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला हमें उस क़यामत के दिन भी उसकी वो उठा लेगा। तो वो भी एक लंबी मौत होगी, तो मौत तो हो, वो दायमी मौत होगी, मगर ये उसमें भी अल्लाह ताला जिस तरह हमें आजकल अभी रोज़ाना उठाते हैं, इसी तरह हमें उस वक्त भी ज़िंदा करके हमें अल्लाह तबारक व तआला उठा लेंगे। तो ये अल्लाह तबारक व ताला ने यह हमें मिसाल दे के समझाया है कि अल्लाह तबारक व ताला ही का अख्तियार है कि वही मौत देता है, और वही मौत देता है। तो रोज़ाना तुम्हें मौत दे रहा है, मगर तुम्हें समझ में बात आ नहीं रही। और युमसिकुल्लती क़ज़ा अलैहा, और रोक लेता है उसे जिसका फैसला हो चुका होता है। यानी एक जिसका फैसला होता है उसको तो हमें पता नहीं कि इंसान जब नींद में सोएगा कि उठेगा भी कि नहीं उठेगा, किसी को नहीं पता कि मैं अभी सो रहा हूँ कि मुझे नींद पता है मुझे आएगा या किस वक्त मुझे मौत आ जाए, ये भी नहीं पता। किसी को भी नहीं मालूम कि एक घड़ी के बाद उसमें क्या आफत आ सकती है, दूसरा लम्हा जो उसकी ज़िंदगी का होगा का या मौत का होगा, मैं किसी को नहीं पता। सोते जागते में, घर में बैठे लेटे, कहीं भी चढ़ते फुलते इंसान की कोई भी ऐसी आफत आ जाती है जो उसको ये समझो कि मौत का पैगाम लेके आ जाती है। तो इसी तरह इसका मतलब ये है कि जो इंसान अल्लाह के हाथ में इतना बेबस है, तो वो फिर कितना नादान है कि उसी अल्लाह से फिर गाफिल है, उसे उसकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं दे। इन्ना फी ज़ालिका लायातिन लिक़ौमिन यतफ़क्करून, यानी सब कुछ होने के बावजूद वो गौर फिर करते ही नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला यहाँ इतनी निशानियाँ दे दी हैं मौत और हयात की, और सुलाने और जगाने का सिलसिला उसी साफ पता चलता है कि उसी के हाथ में है। अगर कोई शरीक होता तो ये अख्तियार है, कुछ हिस्सा तो उसके पास भी होता। तो इसी तरह है कि अल्लाह तबारक का फिर इबादत का हक भी एक अल्लाह ही को है। क्योंकि हम देखते हैं कि यही दलील इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी यही दलील दी थी, सूरह बकरा में पढ़ा है, रब्बी अल्लज़ी युहयी व युमीत, अल्लाह मेरा रब वो है जो ज़िंदगी देता है और मुझे वो ज़िंदगी देता है भी और मारता भी है। यानी जो ज़िंदगी बख्शने वाला है वो अल्लाह अल्लाह ताला है। तो अल्लाह ही का अख्तियार है सारे के सारा, मगर ये हमें ये है उन लोगों के लिए, इन्ना फी ज़ालिका लायातिन लिक़ौमिन यतफ़क्करून, उन लोगों के लिए जो ये सोचें, थोड़ा बहुत गौर करें। अगर गौर करें तो फिर उनको हर बात समझ में आ जाती है, उनके लिए है कि अगर ये सोचे तो रोज़ाना क्या कुछ हो रहा है, अल्लाह ही का अख्तियार है, किसी और का इसमें कोई अख्तियार है ही नहीं। फिर भी मगर लोगों की ये सब कुछ होने के बावजूद भी यहाँ हालत ये है लोगों की कि अल्लाह तबारक व तआला अमित तखज़ु मिन दूनिल्लाहि शुफ़ा, उन्होंने बना लिए हैं उसके सिवा, अल्लाह के सिवा कोई और सिफारशी भी उन्होंने बना ली है। यानी बजाय ये लोग कि ये मौत और नींद की कैफियत से कोई सबक हासिल करें और हर मामले का मुख्तार अल्लाह ही को समझें, उन्होंने दूसरे माबूदी बना जिन्हें अल्लाह के हुजूर सिफारिश समझते हैं। कुल लव कानू या ला यमलिकून शैअन वला याक़िलून, यानी कि वो इनको सिफारिश समझते हैं, हालांकि अल्लाह तबारक व तआला ने तो कोई उनमें कोई नाजिल ऐसी बात की नहीं या कोई ऐसी दलील कोई है ही नहीं उनके पास, कोई अल्लाह तबारक का उनको कोई अख्तियार दिया हो कि जिनके ये पूछ रहे हैं, उन्हें आप सिफारिश बना कर जो बनाते हैं, पूजा करते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनके पास क्या अख्तियार, क्या कोई दलील है कि जिसके वो मानते हो कि अल्लाह तबारक व तआला ने इनके को दिया, इनको वसीला बनाया है। उनके पास तो कोई भी अख्तियार नहीं है, मगर वो समझने के लिए तैयार ही नहीं। अल्लाह के सिवा दूसरे सिफारिश बना लिए, हालांकि सिफारशी अल्लाह को तारा अल्लाह ने किसी को अख्तियार दिया ही नहीं है। ला यमलिकून, खुद को अल्लाह तबारक व तआला खुद कह रहे हैं कि हमने उसको कोई अख्तियार है ही नहीं, उसको कोई हमने कोई अख्तियार दिया ही नहीं है। ला यमलिकून शैअन वला याक़िलून, ना ही कोई उनके पास कोई अख्तियार है और ना ही ला याक़िलून, वो समझते भी नहीं है। यानी जिनकी वो सिफारिश की समझ के उनकी पूजा कर रहे हैं, उनके नाम नजर न्याज ये जो मानते रहेंगे और इनको वसीला डालते रहते हैं, तो इनकी बात ना वो बात सुनते हैं और ना समझते हैं। क्योंकि बात तो समझी तो उसी को जाएगी ना, सुनने में आएगी, जब वो फोशुदा है, वो जिंदा ही नहीं है, तो उन्होंने अपनी उनकी बात सुननी नहीं है, तो जब सुनेंगे नहीं तो उसका जवाब क्या देंगे, तो समझेंगे भी क्या। मगर ये बात उनको समझ नहीं आ रही, उन्हें समझ समझ रखा है कि कुछ सिफारशी अल्लाह तबारक व तआला के अख्तियारात हैं जो हमें वहाँ से बख्शवा देंगे। तो ये अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि
ان کا حالت پھر آگے ان کا حالت یہ بتائیے، اللہ تعالیٰ نے صاحب بتا دیا، قل اللہ شفاعت جمیعہ، ساری کی ساری شفاعت اللہ ہی کے پاس ہے، کیونکہ وہی ملک السماوات والارض ثم الیہ، اور وہی ہے آسمان و زمین کا مالک۔ کوئی بھی صفات، کوئی بھی ہے نہیں کسی کے پاس کوئی سفارش کے اللہ کے علاوہ کسی کے پاس کوئی اختیار ہو، وہ سارے کا سارا اختیار اس اللہ ہی کے پاس ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس تو کوئی ایسا بندہ ہے نہیں جو سفارش منوانے کی طاقت بھی اس میں ہو۔ یہ تو بالکل اللہ کا اختیار ہے کہ جسے چاہے سفارش کی اجازت دے، جسے چاہے نہ دے، اور جس کے حق میں چاہے کسی کو سفارش کرنے دے، اور جس کے حق میں نہ چاہے نہ کرنے دے۔ یہ تو اللہ کی مرضی ہے، جس کو چاہے شفاعت کی اجازت بھی اللہ سے لینی پڑے گی۔ یہ تو ممکن نہیں ہے کہ وہ کسی کو اپنی مرضی سے کوئی جا کے کسی کو چھڑوا دے۔ پر ہمارا حال یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ سے چھڑوا بھی لیں گے لوگ، اللہ کے اس سے چھڑوا لیتے ہیں، اب کسی اور کا پکڑا ہوا تو دوسرا چھڑوا لیتے ہیں، اللہ کا پکڑا ہوا چھوٹ جاتا ہے، دوسرے کا پکڑا نہیں چھوٹتا۔ ہمارا تو نظریہ، یا اللہ رحم کرے، ایسا لوگوں کا کیا حال ہو گیا۔ یا اللہ تعالیٰ لاہ ملک السماوات، اور اسی کی بادشاہ ہے زمین و آسمان میں، تو کسی کا اختیار ہے ہی نہیں۔ ثم الیہ، اور پھر تم لوٹ کے اسی کی طرف جاؤ گے، لوٹائے بھی تم اسی کی طرف جاؤ گے، ایک دن اسی کے سامنے تم نے کھڑے ہونا ہے۔ پھر تم مگر اللہ کے سامنے تم نے اور بھی سفارش بنا لی اپنی مرضی سے، اور ان کا حال یہ بیان کیا، وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ، جب ایک اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ، تو تنگ ہوتے ہیں ان کے دل، بھجتے ہیں بری طرح ان کے دل جو اللہ پر یقین ہے تو آخرت پر یقین رکھتے۔ حالت یہ ہے کہ تمجد کا نفس، یعنی کہ ان کا اس کا مطلب ہے نفرت سے بھر گیا، تنگ پڑ گیا۔ یہ آپ دیکھیں تو دنیا بھر کے مشرکوں میں یہ بات مشترکہ ہے، ہر 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 جہاں کا مشرک ہو ہمیشہ سے یہی چلتا ہے کہ جب ایک اللہ کا نام لیا جائے، چاہے وہ آج کل کے بہت سے ایسے نام نیا مسلمان بھی جن کے سامنے ایک اللہ کا اگر ذکر کیا جائے اور اسی کی کبریائی اور توحید کا ذکر کرے، تو ان کے پھر دل نفرت سے بھر جاتے ہیں اور تنگ پڑ جاتے ہیں۔ ان کے چہرے پر آپ صاف، ان کے چہرے ناگواری آپ کو صاف محسوس ہوگی، ان کے نفرت کے آثار ان پر نمایاں ہو جاتے ہیں۔ صاحب کہتے ہیں یہ تو اولیاء اللہ اور بزرگوں کو مان نہیں مانتا، اس لیے صرف ایک اللہ کی بات کرتا چلا جاتا ہے، نہ کسی کے ولی کی قوت اور اس کے تصرف کا کوئی ذکر کرتا ہے، ان کے کوئی کمالات نہیں بتاتا، ان کی کرامات نہیں بتا رہا، ان کے سننے کی عطا، یعنی اپنی طرف سے جو ان کو، یعنی کہ یہ شخص تو نہ کسی کو مشکل کشا مان رہا ہے اللہ کے سوا، نہ کسی کو داتا مان رہا ہے، یہ کیسا شخص ہے؟ اور حالت ہمیشہ سے یہی رہی ہے، جیسے آتا نا، جیسے سورہ بنی اسرائیل میں، کہ جب تو ان قرآن میں اپنے رب کا اکیلے اس کا ذکر کرتا ہے تو وہ بدکتے ہوئے اپنے پیٹھوں سے پھر جاتے ہیں، یعنی بھاگ جاتے ہیں وہاں سے۔ اور ان کے حالت، اور یہ اس کے لیے بتایا گیا ہے کہ وہ کہتے ہیں علامہ آلوسی نے اپنی تفسیر روح المعانی میں ایک خود اپنا تجربہ بیان کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک روز میں نے دیکھا ایک شخص کو کہ کسی مصیبت میں ایک وفات شدہ بزرگ کو پکار رہا تھا، تو میں نے کہا کہ اللہ کے بندے اللہ کو پکار، تو کیوں اللہ تو خود فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قریب، کہ تو جب میرا بندہ مجھے پکارتا ہے میں تو قریب، اور میں اس کی دعا سنتا بھی ہوں، میں اس کی دعا سنتا ہوں۔ تو اللہ تو اس نے وہ بات ان کے، وہ شخص غصے میں آ گیا، اور پھر بعد میں لوگوں نے مجھے بتایا کہ وہ کہتا پھرتا ہے کہ یہ شخص اولیاء اللہ کا منکر ہے، یعنی ان کے یہ تھا نا اور پھر بعض لوگوں نے یہ بھی کہا کہ وہ تو یہ کہتا ہے کہ جی اللہ کی نسبت ولی جلدی سن لیتے ہیں، ارے ولی جلدی سنتے ہیں، اللہ نہیں سنتا۔ اور ہمارے یہاں بھی یہی حال ہے، کہنا لوگوں کا ایک کرنے کا، نہیں جی نہیں جی، اگر ہم اللہ کی بات، تو اللہ تو ہماری ولی جو ہے وہ سن لیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہماری سنتا ہی نہیں ہے، ان کی سنتا ہے ہماری نہیں سنتا، یہ نظریہ لے کے پھر دوسروں کو پکارتے ہیں کہ ہماری حاجت کو پہنچا دے۔ تو یہ دنیا بھر ہمیشہ ہمیشہ سے جو بھی مشرک اللہ کے سوا دوسروں کو پوچھتا ہے، اس کا یہی حال رہا ہے، ہمیشہ ایک اللہ کا ذکر کرو تو ان کے دل تنگ پڑتے ہیں، آج کل بھی یہی حال ہے، اور اگر دوسروں کا ذکر کر دو تو پھر وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ اور یہ وجہ ہے کہ لا یؤمنون بالآخرہ، ان کا آخرت پہ یقین ہے، آخرت یقین سے مراد ہے کہ ان کو یہ یقین ہے کہ ایک اللہ کے سامنے ہم نے کھڑے ہونا ہے، جس دن جائیں گے، جس دن موت آ جائے گی، قیامت ہوگی، اس دن کوئی کام نہیں آئے گا۔ ہم کتنی آیات پڑھ چکے ہیں کہ اس دن ہر کوئی اپنے آپ کا صاف، وہ کہتے ہیں ہم تو بری ہیں، ہمیں نہیں پتہ،
اپنا اپنا خود سنبھالیں گے، ہر بیزاری کا ایک دوسرے اظہار کریں گے، مگر یہ ان کو اس بات کا یقین نہیں ہے کہ ایک اللہ کے سامنے فردن فردن ہر شخص نے کھڑے ہونا ہے، اپنے اللہ کو جواب دینا ہے، اسے کوئی اس کے کام نہیں آئے گا۔ اور پھر یہاں بتا دیں ان کے حال، وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، جب اللہ کے ساتھ دوسروں کا ذکر کیا جاتا ہے، پھر وہ خوش ہو جاتے ہیں، ہاں یہ ہمارے ولیوں کو مانتا ہے، یہ ولی اللہ کا ذکر کرتا ہے، یعنی یہ ان کی کہانیاں بیان کرتا ہے۔ ہمارے یہاں اگر آپ دیکھیں جتنی یہ کہانیاں بیان کی جائیں، تھوڑا سا بھی اگر آپ غور سے دیکھو تو صاف پتہ چلتا ہے کہ صرف بنائی ہوئی کہانیاں ہیں، ان بیچاروں کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ ان کے متعلق کیا کچھ کرامات بڑھا بڑھا کے پیش کی جا رہی ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ قل اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ، پھر یہ کہا ہے اللہ کہ کفار کو یہ آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو توحید کی دعوت دیتی، جتنی مشقتیں اٹھائیں، ان کی جو ضد تھی اور ان کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے آپ کو تکلیف پہنچی، تو پھر اللہ تو توحید کے واضح دلائل کے باوجود بھی وہ اپنے شرک پر ڈٹے رہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ تسلی دینے حکم دیتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور سارا معاملہ اس کے سپرد کر دیں، کیونکہ وہی ہے جو آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا بھی وہی ہے، ہر چیز پر قادر بھی وہی ہے، اور مخلوق کے تمام حاضر و غائب جتنے بھی احوال ان کو جاننے والا اللہ ہی ہے۔ تو ان کے اس یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفات، یعنی کہ اسماء و صفات سے آپ اللہ سے دعا کریں، یعنی کہ یہ جائز ہے وسیلہ دینا اللہ کے ذات کے، اللہ کے الفاظ کے، اللہ کے جو نام، ان کے ناموں کا واسطہ دینا، اس کی صفات کا واسطہ دینا، یہ دیکھ کر پھر اللہ تبارک کا دعا کریں، اپنا سارا معاملہ اس کے سپرد کر دیں، کہ پھر ایسے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دعا کریں گے جب تیری توحید جیسے روشن واضح آیات ان کے اس پر جھگڑے ہونے لگے، یعنی یہ بات ان کو سمجھ نہیں آئی، تو پھر انت تحکم بین عبادک، پھر آپ ہی ہیں جو لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں گے جن میں مختلاف کر رہے ہیں، یعنی کہ ایک اگر بات ان کو اتنی بات بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ ایک اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، وہی پیدا کرنے والا ہے، وہی زندہ کرنے والا ہے، وہی تمہیں روز موت دیتا ہے اور وہی تمہیں اٹھاتا ہے اور وہی تمہیں رزق دیتا ہے، سب کچھ دیتا وہی ہے، اس کے بعد یہ موٹی سی بات ان کو سمجھ نہیں آ رہی، تو اللہ تو ہی ہے جو ان کے درمیان فیصلہ کرے گا جس میں اختلاف کرتے ہیں۔ پھر اس دن ہوگا کیا، یہ فرمایا وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا، اور وہ لوگ جنہوں نے اس دن جو دن آئے گا، وہ جن لوگوں نے ظلم کیا، ظلم سے مراد یہاں شرک ہے، یعنی جن لوگوں نے شرک کیا، یعنی جو مشرک ہے، ان کا ذکر یہ بتایا جا رہا ہے کہ پھر بتائے گا آخرت کے دن ایسا ہوگا کہ پھر وہ کہیں گے جو کچھ ما فی الارض جمیعا، جو کچھ ہے زمین کے درمیان، جو کچھ زمین میں سارے کا سارا، آج تو وہ 2.5% بھی دینے کو تیار نہیں، مگر اس دن گئے زمین میں جو کچھ ہے سارے کا سارا، وہ مثلا، اور جو کچھ اتنا ہی اور بھی سب دے دوں، لفتدو بھی من سوء العذاب، اپنے گناہوں سے عذاب سے، برے عذاب سے بچنے کے لیے سب کچھ دے دوں، میری کس طرح جان چھوٹ جائے یوم القیامہ، قیامت کے دن وہ ظالم ہوں گے، یعنی شرک کرنے والے مشرک جو ہوں گے، وہ سب کچھ دینے کو تیار ہوں، مگر وہاں دینے کو تو کچھ بھی نہیں ہوگا، وہاں دینے کو تو کچھ بھی نہیں ہوگا، لوگوں کے کسی کا ظلم کیا تو ان کے بلکہ عذاب سے بھی گھسیٹنے پڑیں گے، اور وہ مشرکین کو یہ شرک جو پکار رہے ہیں سارے ان کے خلاف کھڑے ہوں گے، بلکہ جھگڑا کریں گے، اور پھر ہوگا کیا، وَبَدَا لَهُم مِّن وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، پھر ظاہر ہو جائے گا ان کے لیے اللہ کی طرف سے وہ، یعنی وہ عذاب جس کو مانتے ہی نہیں تھے، جس کا کبھی انہوں نے گمان ہی نہیں کیا، یہ کبھی انہوں نے سوچا ہی نہیں تھا کہ ہمیں کوئی عذاب بھی آئے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ عذاب ان پہ ظاہر کر دیں گے اس دن، پھر اس عذاب سے ہر حال میں وہ ان پر ظاہر ہو جائے گا کہ بس، اور سب کے لیے ہو جائے گا، جنت میں جانے والوں کو نعمتیں ملیں گی جو کسی نہ آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، اور کسی کے نہ کسی انسان کے دل میں خیال ہے تو وہ بھی دیکھ لیں گے، یعنی اللہ کی طرف سے جس کو یقین ہو کہ مجھے انشاءاللہ اللہ تبارک اپنے فضل سے مجھے جنت میں داخل کرے گا، تو وہ بھی وہ دیکھ لے گا جنت اس دن، اور عذاب والے ہیں جو جس کا گمان بھی نہیں کرتے تو وہ بھی اس دن دیکھ لیں گے، اور سب پتہ چل جائے گا کہ جتنی جھوٹی امیدیں اور باندھی ہوئی تھیں، اور حاجی طرح مشکل کشا اور داتا اور سب ان کے سب کچھ ان کے خلاف کھڑے ہوں گے، جن کو وہ نیکیاں سمجھتے تو ساری برائی کی صورت میں ان کو ظاہر ہو جائیں گی، جو یہاں کام کر رہے ہیں نیکی سمجھ کے، بدعات سمجھ کے، اللہ کے رسول کے فرمان کے، ان کی سنت کے خلاف کر کے جو کام کر رہے ہیں، جس کو آج وہ بڑی بڑی نیکیاں سمجھ رہے ہیں، اس دن وہ ضائع ہو جائیں گے، وبدا لہم، ظاہر ہو جائیں گے، لہم سیئات ما کسبوا، وہ سب برائیاں ظاہر ہو جائیں گی جو انہوں نے کمائیں،
वहाक़ बिहिम मा कानू, और वो चीज़ें घेर रही हैं जिनका मजाक उड़ाते थे। आज तो एक मजाक उड़ाते हैं, तौहीद वालों का मजाक उड़ाते हैं, एक अल्लाह की बात करो तो उसका मजाक उड़ाते हैं, बल्कि उसको गालियाँ देते हैं। मगर उस दिन क्या होगा, उस दिन ज़ाहिर हो जाएंगी हर वो चीज़ जिसका वो आज जाने बहुत ज़्यादा मजाक उड़ा, उनके सामने उनके अमाल की बुराइयाँ, उनके बुरे नताज भी ज़ाहिर हो जाएंगे। और वही अजाब जिसका मजाक उड़ाएगा उन चारों तरफ से घेर लेगा, मगर उस दिन बचाने वाला कोई नहीं होगा। उस दिन कोई किसी के काम नहीं आएगा। अल्लाह तबारक व तआला हमें उस महफूज रखे, और अल्लाह तबारक व तआला हमसे ऐसे काम ना कराए जिसमें हमें बुराइयां देखनी पड़े, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला हमसे ऐसे काम ही ले जिससे हम उसके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूल के आप सुनकर जो भेजा गया उनके फरमानों के मुताबिक, उनकी सुन्नत के मुताबिक, और एक खालिस अल्लाह की ज़ात के लिए हम अपने अमाल करें, किसी शिरक में मुब्तला ना हो, किसी बिदात में अल्लाह तबारक व तआला हमें बचाए। अल्लाह की ज़ात है जो सबको बचाने वाली है। इसे एक अल्लाह वहदहु ला शरीक ला, उसी की इबादत अल्लाह में अल्लाह तबारक हम उसी पे कायम रखे और हमें उसी पे मौत दे। वमा अलैना इल्लल बलाग।